طالوت اور جالوت کی عظیم و شان جنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالوت اور جالوت کی ایک عظیم و شان جنگ تقریباً 3000 سال پہلے فلسطین اور مصر کے درمیان بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ ایک عظیم قوم آباد تھی، جسے اس وقت کی دنیا کی سب سے بہادر قوم مانا جاتا تھا۔ اس کا نام قوم عمالقہ تھا اور ایک ایسی قوم تھی جس کے لوگوں کی بہادری کے قصے صدیوں تک مائیں اپنے بچوں کو سناتی رہیں۔ اس عظیم قوم کا ایک ظالم اور جابر حکمران گزرا ہے جسے لوگ طالوت کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ نہ صرف جسمانی لحاظ سے اس وقت کا سب سے بہتر انسان تھا، بلکہ وہ ذہنی طور پر بھی اس وقت کا ذہین ترین آدمی تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل کی آبادیوں پر ناجائز قبضہ کر لیا اور انہیں مغلوب بنا لیا، کچھ پر خراج مقرر کر دیا۔ روایات کے مطابق جالوت کا قد 14 ہاتھ تھا۔ وہ سر پر ایک نہایت وزنی پیتل کا خول پہنتا، اس کی زرہ کا وزن 5000 مسکال تھا، ٹانگوں پر 2 ساک پوشاک پہنتا اور دونوں شانوں کے درمیان ایک پیتل کی برچھی۔ جالوت کے بھالے کا وزن 600 مسکال تھا، یعنی کوئی بھی انسان اس وقت یہ سب جنگی سامان اٹھا بھی نہیں سکتا تھا جس کو جالوت پہنتا تھا۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا دور نبوت تھا، جب جالوت کی بربریت ظالمانہ کارروائیاں بڑھنے لگیں۔ جالوت ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ اسرائیلی عورتوں کو قیدی بنا کر 3 مہینے تک ان کو سخت دھوپ میں برہنہ رکھتا۔ اس سخت دھوپ کو برداشت کر کے بھی جس لڑکی کا حسن گندگی نہ پڑتا، اس کی اپنی خاص کنیز بنا لیتا اس کو، اور باقی قیدی لڑکیاں قوم کے سرداروں میں بانٹ دی جاتی۔ یہی وہ پہلا ظالم بادشاہ تھا جس نے حسن کی پہچان کا یہ انوکھا اور ظالمانہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ بنی اسرائیل جب جالوت کی ظالمانہ کارروائیوں سے عاجز آ گئے تو اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ ہم آپ کو یکجا کریں اور ہم میں ایک بادشاہ کو مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم جالوت اور اس کی قوم کو تباہ و برباد کریں، نہیں تو ہماری ساری عورتیں بھی غلام بنائی جائیں گی۔ اس واقعے کو اللہ پاک قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ: کیا تم کو بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم نہیں جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کسی کو بادشاہ مقرر کی درخواست کی تو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ ہم نے طالوت کو جو علمی اور جسمانی لحاظ سے تم میں نمایاں ہے تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل کا اللہ کا یہ حکم سنا تو ناگواری سے کہنے لگے، یہ غریب شخص ہے، اس کے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہے، یہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اور اصل میں بادشاہ کے لائق تو ہم ہی ہیں، بس ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیجیے۔ اس بات کی تصدیق قرآن حکیم نے یہ بھی کی ہے کہ ایسا ہوا کہ ان کے نبی نے کہا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو مقرر کر دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا، اطاعت و فرما برداری کی بجائے کہنے لگے، وہ ہم پر کیسے حکمراں ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کئی حکمرانوں کے حقدار تو ہم ہیں۔ علاوہ بریں اس کو مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے کہا، حکمراں کا جو معیار تم نے مقرر کر لیا ہے وہ غلط ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی قابلیت اور استعداد میں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائق کیا ہے، اور علم کی نہ فراوانی اور جسم کی طاقت دونوں میں اس کو وسعت فرمائی ہے۔ اس کا اہل سمجھ کر اپنی زمین کی حکمرانی بخش دیتا ہے، اور وہ اپنے تصرف و قدرت میں بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قوم نے حسب سابقہ یہ مطالبہ رکھ دیا کہ اگر طالوت حق تعالیٰ کا مقرر کردہ بادشاہ ہے تو اس کے ثبوت میں اللہ کی کوئی نشانی
معجزہ پیش کرو، جیسا کہ ماضی میں ان کا ہر نبی کے ساتھ یہی مطالبہ رہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جلد ہی معجزہ کے طور پر تمہیں متبرک صندوق جس میں توریت اور حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کے نوادرات ہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے، ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی بادشاہت کی زہری دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے۔ ایسا ہی ہوا، معجزانہ طور پر بنی اسرائیل کو متبرک صندوق مل گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت طالوت بنیامین بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ خیر، حضرت طالوت علیہ السلام نے پوری قوم کو ایک جھنڈے تلے یکجا کیا اور جالوت سے جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کر نکل پڑے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلا تو کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ وہ بات ہے کہ شدت تشنا لبی سے ایک چلو بھرے پی لے، لیکن سوائے چند کے ان میں سے سب نے پیا۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھتی ہیں کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اور پانی نہ پینے والوں کی تعداد 313 تھی، جو اصحاب بدر کی بھی تعداد ہے، یعنی 313 کا ملین مومن حضرت طالوت کی قیادت میں ظالم اور متکبر بادشاہ جالوت کے لشکر جرار سے لڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ تاریخ دان اس جنگ کا مقام غور کی وادی لکھتے ہیں، جو کہ اردن میں واقع ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے تو حضرت طالوت نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور آدھی سلطنت بھی اس کو دے دی جائے گی۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غلبت و مفلسی کی یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستہ میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ جالوت، جس کی بہادری سے سب کانپتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے، اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو تم سب ہمارے غلام ہو جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی لڑک پن میں تھے تو جالوت کہنے لگا کہ میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر، حضرت داؤد کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا اور آپ نے اپنے غلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جسے اس کا سر پاش ہو گیا، اور تاریخ روایت میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی ان کو گن بھی نہ سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جسے سکھایا
چاہا سکھایا۔ یوں حضرت شمائیل علیہ السلام کی محنت رنگ لائی اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے وعدے کے مطابق آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے۔ اللہ پاک نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے سسر اور آدھی سلطنت کے بادشاہ حضرت طالوت بھی وفات پا گئے، جس کے بعد حضرت داؤد پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو با یک وقت نبی اور بادشاہ ہے۔ حضرت داؤد 70 برس تک نبوت اور بادشاہت پر فائز رہے۔ پھر ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ ڈیئر ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے، جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے کہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔